الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers, once again we are welcome to you in our program Prophetic Stories جس میں ہم بات کرتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کے بارے میں، ان کی بایوگرافی کے بارے میں. And in this episode we will talk about the Allah's Prophet Ibrahim علیہ السلام's biography. ابراہیم علیہ السلام کی بایوگرافی کو جاننے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت کو جانتے ہیں. Last Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, at the day of judgment قیامت کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات وہ شخص پائے گا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں اور آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا، اور آپ علیہ السلام کا لقب اسی لیے خلیل اللہ ہے. اور آپ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء و رسول آئے وہ تمام آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے ہوئے، اس لیے آپ علیہ السلام کا ایک لقب ابو الانبیاء بھی ہے. ناظرین، آپ علیہ السلام کی قوم ستاروں کی پوجا کیا کرتی تھی، اور ایک طرف ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا، وہ بھی لوگوں کو اپنی پوجا کرنے پر مجبور کیا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم کی نصیحت اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے. ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور نام ابراہیم ہے جس کا معنی مہربان باپ ہے، اور آپ علیہ السلام بہت مہمان نواز ہوا کرتے تھے جس کی مثالیں بکثرت موجود ہیں. کتابوں میں بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام بہت مہمان نواز ہوا کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام ابراہیم یعنی آپ کو ابراہیم کہا جاتا تھا. اگر بات کریں آپ علیہ السلام کی کنیت کے بارے میں تو آپ علیہ السلام کی کنیت بھی ابو الدیفان یعنی بہت مہمان نواز ہے، اور آپ علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ پاک کا دوست تھے. ناظرین، ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب مبارک حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے. ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بادشاہ کے دور حکومت میں سٹی آف عراق بابل میں ہوئی. آپ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہسٹورین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ نے، اس وقت کا جو نمرود بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا کہ ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا ہے کہ جس کی روشنی اور چمک کے آگے چاند اور سورج بھی بے نور لگنے لگے ہیں. تو اس بادشاہ نے یہ خواب دیکھ کر پریشانی کے عالم میں خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا اور ان سے اس کی تعبیر معلوم کی. تو انہوں نے بتایا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا. ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام کی والدہ اس خانے میں تشریف لے گئیں جو آپ علیہ السلام کے والد نے شہر سے دور تیار کیا ہوا تھا، تو وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبادت پر ایک خاص مقام حاصل تھا. آپ علیہ السلام جب نماز پڑھا کرتے تھے بہت ہی توجہ اور بہت رغبت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اس بات پر غمگین ہوا کرتے تھے کہ باقی لوگ عبادت سے غافل ہیں. ناظرین، آپ علیہ السلام ہر سال اپنی سواری پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ شریف کا حج ادا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کے دل مبارک میں دنیا کی ذرہ برابر بھی محبت موجود نہیں تھی، بلکہ بے رغبتی موجود تھی دنیا سے، اور آپ علیہ السلام کثرت سے آخرت کا ذکر کیا کرتے اور لوگوں کو آخرت کی یاد دلایا کرتے تھے. ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام توکل اور تسلیم کے اعلیٰ پیکر تھے. آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم پر اپنی وائف یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے کو چھوٹی سی عمر میں اللہ پاک کے سپرد کر دیا اور تسلیم اور توکل کی اعلیٰ مثال قائم کی اور اعلیٰ توکل کا اظہار فرمایا.
नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि आप अलैहिस्सलाम के सामने अगर अंगूर पेश किए जाते तो आप अलैहिस्सलाम अंगूर का हर एक दाना तनावुल फरमाते और अल्लाह पाक का जिक्र किया करते थे। नाज़रीन, अगर बात करें दुनियावी ऑक्यूपेशंस के हवाले से तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ शोबे इख्तियार किए और एक रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी भी किया करते थे। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के लोग बुत परस्ती और सितारों की पूजा किया करते थे, जिनमें सर फहरिस्त आप अलैहिस्सलाम का चचा आज़र भी था। ये न सिर्फ बुतों की इबादत किया करता बल्कि बुतों की तिजारत भी किया करता था। और दूसरी तरफ उस वक्त का जो बादशाह था नमरूद, वो भी लोगों से ज़बरदस्ती अपनी इबादत करवाया करता था। नाज़रीन, जब भी हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में पढ़ते हैं तो आप अलैहिस्सलाम का जहाँ ज़िक्र होता है वहाँ एक नाम ज़रूर सुनने को मिलता है, नमरूद। आइए नमरूद के बारे में बुनियादी बातें जान लेते हैं। नाज़रीन, नमरूद अपने वक्त का एक बहुत बड़ा बादशाह था। इसे अल्लाह पाक ने बहुत वसीओ अरीज़ सल्तनत अता फरमाई थी। नाज़रीन, हिस्टोरियंस कहते हैं कि दुनिया में 4 ऐसे अफराद गुजरे हैं कि जिनको अल्लाह पाक ने मशरिक़ व मग़रिब तक की सल्तनत अता फरमाई, जिनमें 2 मोमिनीन हैं यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्क़रनैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, और 2 काफिर हैं जिसमें से एक बख्ते नसर और दूसरा ये नमरूद है। नाज़रीन, इतनी वसी और अरीज़ सल्तनत अता किए जाने के बावजूद इस शख्स ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं किया बल्कि खुद खुदा होने का दावा कर दिया और लोगों से ज़बरदस्ती अपनी इबादत करवाया करता था और लोगों पर बेइंतहा जुल्म किया करता था। इसके जुल्म का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने अपनी सल्तनत के ज़वाल के डर से हज़ारों शीरख्वार बच्चों को कत्ल करवा दिया था। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तबलीग व नसीहत का सिलसिला शुरू फरमाया और इसकी इब्तिदा अपने घर ही से की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ सितारों के माबूद होने का रद्द फरमाया बल्कि बुतों की पूजा का भी रद्द फरमाया और ये बताया लोगों को कि ये कोई भी इबादत के लायक नहीं बल्कि माबूद बरहक यानी कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह पाक है, उसी की इबादत करो और ये आइडल वर्शिप छोड़ दो, इन बुतों की पूजा, सितारों की पूजा छोड़ दो और अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करो, वही सिर्फ इबादत के लायक है। नाज़रीन, लेकिन ये कौम थी कि हक बात कबूल करने से महरूम रही और तरह तरह के सवाल करने लगी और जिसकी वजह से ये हक से महरूम रहे। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौम ने कहा कि कल हमारी ईद का दिन है, हम जंगल में एक मेला लगाएंगे और बुतों के आगे आला खाने बनाकर पेश करेंगे और उस खानों को रखने के बाद हम जंगल की तरफ चले जाएंगे और वापस आकर तबर्रुक के तौर पे वो खाने हम खुद खाएंगे। तो आप हमारे साथ चलें और देखें कि हम किस तरह उन बुतों का बनाव सिंगार करते हैं, उस जगह की रौनक को देखें, तो उसके बाद फिर आप हमें मलामत नहीं करेंगे बुतों की पूजा पर। नाज़रीन, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम की दावत सुनी तो आप अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नज़र उठाई और इस तरह बिहेव किया जैसे नजूमी सितारा देखकर बताते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि मुझे मालूम होता है कि मैं बीमार होने वाला हूँ, क्योंकि लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे सितारों की, तो लोग समझे कि आप अलैहिस्सलाम ने सितारों से अपना हाल मालूम कर लिया है, तो कौम ने आप अलैहिस्सलाम को फोर्स नहीं किया और वो कौम चली गई उस तरफ। नाज़रीन, जब तमाम लोग जंगल की तरफ चले गए तो आप अलैहिस्सलाम उस बुत खाने में गए जहाँ बहुत से बुत रखे हुए थे, लोग जिसकी पूजा किया करते थे। नाज़रीन, वहाँ पर छोटे बड़े बहुत से बुत थे और हर तरह की बनावट के बुत थे, सोने के भी थे, चांदी के भी थे, तांबे के भी थे, लोहे के भी थे और लकड़ी के भी थे और बहुत सारी तरह के बुत वहाँ पर मौजूद थे। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा उठाया और उन तमाम बुतों को पाश पाश कर दिया, जितने भी छोटे बुत थे उन तमाम को पाश पाश कर दिया और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। नाज़रीन, जब कौम ने देखा कि तमाम छोटे बुत पाश पाश हो चुके हैं तो कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि आपको मालूम है कहीं आपने तो ये हाल नहीं किया इनका, क्योंकि उस
قوم کے تمام بت جو چھوٹے بت تھے وہ پاش پاش ہو چکے تھے، تو اس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پوچھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، البتہ یہ کہا کہ انہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے، بلکہ یہ بڑا بت موجود ہے، اسی سے پوچھ لو کہ ان کی یہ حالت کس نے کی ہے۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینے کے لیے قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا، تو قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہمارے بتوں کا جس نے یہ حال کیا ہے، جس نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے، تو کیا ہم ان سے انتقام نہیں لیں گے؟ تو لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں گے۔ تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے انتظامات کیے، یعنی ایک چار دیواری بنائی جس میں بہت ساری قسم کی لکڑیاں جمع کی، اور تمام لوگ جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لینے لگے کہ ہم اس سے بدلہ لے رہے ہیں جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے۔ ناظرین، جب وہ جگہ تیار ہو گئی تو لوگوں نے اس میں آگ جلا دی، اور ایک مشین تھی اس دور کی، وہ اس لیے یوز کی جاتی تھی کہ اس میں پتھر وغیرہ رکھ کر دور پھینکے جاتے تھے، تھرو کیے جاتے تھے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مشین میں باندھ دیا گیا اس غرض سے کہ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین، جب یہ حال اور یہ منظر تمام مخلوقات اللہ پاک کی دیکھ رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر حسبی اللہ ونعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہی کارساز ہے، یہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر جملہ موجود تھا۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا کوئی کام ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، نہیں، تم سے نہیں، بلکہ میرا رب جانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تو آپ ان سے سوال کریں، آپ اپنے رب سے سوال کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں رب سے سوال کروں، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میرا رب میرا حال جانتا ہے تو میں سوال کیوں کروں، جبکہ وہ تو میرے حال سے بخوبی واقف ہے کہ میرا کیا حال ہے۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند کیا گیا آگ میں ڈالنے کے لیے، تو جتنی بھی مخلوقات تھیں تمام نے ایک آواز ہو کر اللہ پاک کو پکارا اور کہا کہ یا اللہ پاک، تیرا ایک بندہ ہے جو اس وقت روئے زمین پر تیرا نام لینے والا ہے، اور اس کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ تیرا نام لیتا ہے، تیری وحدانیت لوگوں کو بتاتا ہے اور تیری عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان سے کہا کہ کیا وہ تمہیں پکارتا ہے؟ تو مخلوقات نے عرض کی نہیں، تو کہا اگر تمہیں پکارے تو تم جواب دینا، لیکن وہ مجھے پکارے گا تو میں اسے جواب دوں گا۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کو پکارا کہ یا اللہ، میں تیرا نام لیوا ہوں، اس روئے زمین پر میں ہی ہوں جو تیرا نام لیتا ہوں اور لوگوں کو تیری طرف بلاتا ہوں، اور مجھے اس بات کی سزا دی جا رہی ہے، تو اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور اللہ پاک نے حکم فرمایا اس آگ کو کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اگر سلامتی والی نہ فرماتا تو آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظاہری مثال ٹھنڈک کی وجہ سے ہو جاتا، اور پھر آگ سے ہم کوئی فائدہ بھی اٹھا نہیں سکتے تھے۔ جو آج تک ہم آگ سے فوائد اٹھاتے ہیں تو وہ ایسی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس سے ہم وہ فوائد حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین، تصور تو کریں کہ آگ اس قدر جوشیلی تھی، اس قدر تیز اور بھڑکتی ہوئی تھی کہ اس آگ کے قریب سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ جل جاتا، جل کے گر جاتا۔ ناظرین، ایسی آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اللہ پاک نے کیسی مدد فرمائی، پھر وہ آگ سلامتی والی ہو گئی۔ اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ جن رسیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا فقط وہ رسیاں جلی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت رہے۔ ناظرین، اللہ پاک اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے، جب بندہ اسے پکارتا ہے تو اللہ پاک ضرور اس کی مدد فرماتا ہے۔
ناظرین، آگ سے باہر آنے کے بعد سلامتی کے ساتھ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر تشریف لے آئے تو دوبارہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی، ان کی رہنمائی فرمائی، لیکن قوم اپنی ضد پر اڑی رہی اور کفر پر اڑی رہی۔ تو ناظرین، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق ہجرت فرما لی۔ آپ علیہ السلام نے جب اس جگہ سے ہجرت فرما لی تو اللہ پاک نے اس قوم پر اور اس بادشاہ یعنی نمرود پر عذاب نازل فرمایا۔ ناظرین، یہ عذاب ماسکیوٹس کا عذاب تھا۔ جب وہ مچھر ان کے پاس آئے تو ان تمام لوگوں کا تمام خون ان مچھروں نے پی لیا، اور اس کے بعد ان کے گوشت ختم ہو گئے اور وہ تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بادشاہ نمرود تھا جس کو اللہ پاک نے مشرق و مغرب کی سلطنت عطا فرمائی تھی، وہ بھی اسی عذاب میں ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، اگر بات کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میرڈ لائف کی تو آپ علیہ السلام کی ایک زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور ایک زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اولاد کی دعا کی تو 99 ایئرز کی ایج میں اللہ پاک نے آپ کو اولاد سے نوازا، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو اللہ پاک نے آپ کو اولاد سے بھی نوازا اور اللہ پاک نے آپ کو آپ کی اولاد میں نبوت بھی عطا فرمائی۔ ناظرین، پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق کعبہ شریف کی تعمیر کو شروع کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر لا کر دیا کرتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر عطا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ پتھر یعنی وہ جنتی پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھی کعبے کی تعمیر میں شامل کیا۔ ناظرین، یہ وہی پتھر تھا جسے آج ہم حجر اسود کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ پتھر بھی کعبے کی عمارت میں شامل کر دیا گیا اور اس طرح کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی۔ ناظرین، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ علیہ السلام سے ہی شروع ہوئی، یعنی کہ اس سے قبل وہ چیزیں نہ ہوا کرتی تھیں، جیسا کہ بالوں کا سفید ہونا، کہ آپ علیہ السلام سے پہلے کسی کے بال سفید نہ ہوئے تھے۔ اسی طرح سب سے پہلے بالوں میں مہندی بھی آپ علیہ السلام نے ہی لگائی۔ ناظرین، خطبہ بھی سب سے پہلے ممبر پر آپ علیہ السلام نہیں پڑھا۔ ملاقات میں جو ہم حق کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے متعلق علماء کرام کا اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 ایئرز کے اولڈ تھے تو آپ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 ایئرز اولڈ تھے تب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، اور آپ کی تدفین آپ کے بیٹوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک غار میں فرمائی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی کئی صورتوں میں موجود ہے، جس میں سورۃ البقرہ، سورہ ابراہیم اور بہت سی صورتیں شامل ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت الانبیاء کا ضرور مطالعہ کریں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی بایوگرافی کو جاننے کے لیے ہمارے یہ ایپیسوڈ یعنی پروفیٹک اسٹوریز ضرور دیکھتے رہیں۔ We will meet again inshallah in the next episode with another story of another prophet alayhi salam. You can good take care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.